کیا آپ جانتے ہیں کہ بت پرستی کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے بت پرستی کس نے کی؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں ہیں جو خدائے واحد کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ بت پرستی ان سنگین جرائم میں سے ہے جسے حق تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ دیگر گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بت پرستی اور شرک و کفر کو بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ مختلف قومیں مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور ان کے پوجنے کی نوعیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر ایک کا طرز عبادت جدا ہوتا ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور سب سے پہلے بت پرستی کس نے شروع کی؟ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اس کے متعلق جاننے سے قبل یہ جان لینا ضروری ہے کہ بت پرستی کیا ہوتی ہے۔ بت پرستی میں لوگ کسی شخص یا شے کی ظاہری شکل و صورت لکڑی، دھات، پتھر یا مٹی وغیرہ سے بنا کر اسے معبود گردانتے ہیں اور اسے اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور خدا سمجھتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی؟ بت پرستی کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کی ابتدا اس طرز پر ہوئی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک اور صالح افراد تھے، لوگ ان کی وفات کے بعد بطور یادگار ان کی مورتیاں تراش لیتے تھے اور ان بتوں کو اپنے بزرگوں کا نام دے دیتے تھے، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں میں جہالت اور بے دینی عام ہوتی گئی اور لوگوں نے ان مورتیوں کو معبود کا درجہ دینا شروع کر دیا اور یوں بت پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کی جب وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن البتہ جب وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے اور لوگوں میں علم باقی نہ رہا تو انہوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی کی ابتدا اور آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ جزیرہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والے کا نام عمرو بن عامر بن الیحیی غزائی تھا۔ چنانچہ اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن الیحیی الغزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتڑیاں گھسیٹ رہا ہے، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم نکالی۔ سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور نہ اس پر بوجھ لاتے ہیں اور نہ سواری کرتے ہیں۔ عمرو بن الیحیی غزائی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کی بت پرستی میں مبتلا دیکھا، اور چونکہ ملک شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین تھی، چنانچہ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر لیا اور اپنے ساتھ حبل بت لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ عمرو کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہٰذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر دی اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی، اور ایسا دور بھی آیا کہ خانہ کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے 360 بت رکھ دیے گئے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔